اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ تمام حمد ہے رب رحمان کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و اہل بیت محمد پر۔ ناظرین، آج جس ہستی کو ہم نے موضوع سخن رکھا ہے ان کا اسم گرامی عمران عبد مناف تھا اور ان کی کنیت ابو طالب ہے۔ جی ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایمان ابو طالب علیہ السلام پہ۔ جناب ابو طالب بنو ہاشم کے سردار تھے۔ آپ کے والد جناب حضرت عبد المطلب اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو 4 شریف بیٹوں سے نوازا۔ آپ کے بیٹے جناب طالب، جناب جعفر، جناب عقیل اور جناب حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو 3 بیٹیوں سے نوازا۔ آپ کی بیٹی سیدہ ام ہانی بنت ابی طالب اور آپ کی دوسری بیٹی سیدہ جوانہ بنت ابی طالب اور آپ کی تیسری بیٹی جناب سیدہ اسماء بنت ابی طالب ہے۔ جناب سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بابا جناب حضرت عبد المطلب کی طرح شریف النفس تھے۔ آپ مومن قریش تھے۔ حضرت عبد المطلب کی طرح آپ خوش خلاق، معاملہ فہم فہیم، بردبار، سخی، امین، نکتہ دان، فصیح البیان، فی البدیع شاعر، ساقی حجاج، منکسر مزاج، کم گو، حلیم متبع، غریب پرور اور طاقتور تھے اور آپ عزم سمین کے مالک تھے۔ جناب سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اس سے بڑھ کر اور کوئی کیا بیان کر سکے گا کہ اتنی اشرف اور اتنی نفیس اور اتنی شریف آغوش تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی پرورش کے لیے جناب سرکار ابو طالب کی آغوش کو چن لیا۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ قرآن مجید میں بارہا بے شمار مقامات پر جہاں اللہ رب العزت نے بہت ساری قسمیں کھائیں، وہاں ایک قسم یہ کھائی، فلا وربک لیؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے حبیب تیرے پالنے والے کی قسم۔ معاذ اللہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ سرکار ابو طالب ایمان نہیں لے کر آئے تھے، آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو بڑی معذرت کے ساتھ ہم آپ لوگوں کو جو یہ سوچتے ہیں، جن کا یہ نظریہ ہے، ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ اللہ کسی کافر کی قسم نہیں کھاتا، اللہ کسی نجس کی قسم نہیں کھاتا، اللہ کسی بے ایمان کی قسم نہیں کھاتا۔ اور قرآن مجید میں جو سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی یہ قسم موجود ہے، یہ آپ کے ایمان کی تا ہمیشہ و تا قیامت گواہی کے طور پر موجود ہے۔ جناب سرکار ابو طالب ایک ایسی ہستی ہیں کہ جنہوں نے جناب سرکار رسالت معاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا ذمہ آپ کے سن مبارکہ 8 سال سے ہی لے رکھا تھا، اور زندگی کے آخری لمحات تک آپ نے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھا۔ جب جناب حضرت مطلب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے اپنے بیٹے ابو طالب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ اے میرے بیٹا، مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ میرے بعد میرے محمد کا خیال رکھو گے اور میرے محمد کی ویسے پرورش کرو گے جیسے اپنے بیٹوں کی جاتی ہے۔ اور کیا خوب وعدہ نبھایا جناب سرکار ابو طالب نے کہ جب حضرت ابو طالب کے گھر پہ دسترخوان لگتا، جناب فاطمہ بنت اسد کھانا لگاتی، تو ابو طالب اپنے 4 بیٹوں کو دسترخوان پہ بٹھاتے اور کرتے کیا کہ پہلا لقمہ اٹھاتے جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن میں ڈالتے۔ اور اس سے بڑھ کر اور محبت کا، احسار کا، قربانی کی کیا مثال ہوگی، اس سے بڑھ کر اور عزت کی مثال کیا ہوگی، احترام کی مثال کیا ہوگی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا کھلانے کے بعد ابو طالب بچا ہوا کھانا اپنے بیٹوں کو کھلاتے۔ سبحان اللہ۔
حضرت ابو طالب علیہ السلام ایسی ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ محسن اسلام ہیں، رسالت کے نگہبان ہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب سرکار ابو طالب ایسی ہستی ہیں کہ جب دین اسلام کی پہلی تبلیغ ہوئی تو ابو طالب کے گھر کا انعقاد کیا گیا۔ جب پہلا اسلام کا تبلیغی جلسہ نکالا گیا تو اس کے لیے جناب ابو طالب کے گھر کو چنا گیا۔ اسلام کی پہلی دعوت کے لیے جناب ابو طالب کے گھر کا انتخاب کیا گیا، اور جب اسلام کی پہلی آفیشل دعوت توحید کی اناؤنسمنٹ کی گئی تو اس کے لیے جناب سرکار عمران کے گھر کو مرکز اشاعت بنایا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور جناب ابو طالب کے ایمان کی سب سے بڑی جو گواہی ہے، سب سے بڑی گواہی یہی ہے کہ اسلام کی پہلی تبلیغ، اور وہ بھی ابو طالب کے گھر سے، اور اللہ کسی کافر کے گھر سے اپنی کوئی خدمت نہیں لیتا۔ اللہ کسی کافر کے گھر سے اپنے کسی تبلیغی جلسے کا انعقاد نہیں کرواتا۔ اسی کے گھر سے دعوت کا انعقاد ہوتا ہے، اسی کے گھر میں دعوت کے انتظامات ہوتے ہیں، اسی کے گھر میں اشاعت کا مینجمنٹ اور پروگرام بنایا جاتا ہے جو خود اہل ہو اور اس جماعت کا ساتھی ہو۔ تو جناب حضرت ابو طالب کے ایمان کی گواہی یہ ہے کہ آپ اسی جماعت کا حصہ تھے جس جماعت کو چلانے کا حکم جو اللہ نے اپنے حبیب کو جاری کیا تھا۔ جناب سرکار ابو طالب نے دین حنیف کی بھی حفاظت کی اور دین محمدی کی بھی حفاظت کی۔ اسلام کی پہلی دعوت ذی العشیرہ کا انعقاد جناب سرکار ابو طالب کے گھر سے کیا گیا، اور بعثت کے 7ویں سال جب اعلان رسالت ہوا تو کہا جاتا ہے تاریخ کے مطابق 2 سال یا 3 سال کا ذکر ہوا ہے کہ جب رسالت کا اعلان کر دیا گیا تو پھر بنو ہاشم کو بہت ساری مصیبتوں کا، بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایون کہا جاتا ہے کہ حقہ پانی بند کر دیا گیا، کھانا پینا بند کر دیا گیا، اور کیا کیا گیا کہ کہا گیا کہ بنو ہاشم کو کسی دکان سے کوئی سودا نہ دیا جائے، کھانے پینے کی اشیاء نہ دی جائیں، گھر سے نکلنا تک بند کروا دیا گیا، اور حالات یہ ہو گئے کہ جناب سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان رسالت کیا تو آپ کے لیے کوئی گوشہ، کوئی جگہ جائے امن نہیں تھی۔ تو اس وقت شیب ابی طالب میں پڑاؤ ڈالا، 3 سال تک شیب ابی طالب میں رہے۔ شیب ابی طالب یہ وہ جگہ تھی جو سرکار ابو طالب نے خرید رکھی تھی، اور جب بنو ہاشم سے قریش نے بائیکاٹ کیا تو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو جگہ جائے امن بنی وہ یہی جگہ ایک گھاٹی تھی شیب ابی طالب، جس میں نبیوں کا سلطان اپنے امن کے ساتھ رہے، جناب ابو طالب بھی اپنے بھتیجے کے ساتھ وہیں پہ مقیم رہے، اور 3 سال تک وہاں آنے والی مشکلات کا، مصیبتوں کا سامنا کیا، اور یہاں تک تاریخ میں لکھا ہے کہ کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ تھا، پتے کھا کے گزارا کیا جاتا۔ اسی حال میں جناب ملکۃ العرب جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے بھی آپ کا ساتھ دیا، سرکار عمران نے بھی، سرکار ابو طالب نے بھی اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا، اور کبھی بھی کسی بھی مشکل میں اپنے بھتیجے کو اکیلا نہیں چھوڑا، اپنے بھتیجے کو تنہا نہیں چھوڑا، اور جناب ابو طالب سائے کی طرح جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم قدم پہ ساتھ رہتے تھے۔ جناب سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج تک کبھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کسی کو مارا نہیں، رحمت للعالمین نبی تھے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ آپ رحمت للعالمین نبی تھے، لیکن ہاتھ نہ اٹھانے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ کبھی جناب سرکار ابو طالب نے موقع ہی نہیں آنے دیا تھا، کبھی علی امیر المومنین نے موقع ہی نہیں آنے دیا تھا کہ محمد مصطفیٰ کو اپنے دشمن پہ ہاتھ اٹھانا پڑے۔ ہر قدم پہ علی ڈھال بن کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کھڑے ہو جاتے۔ جناب سرکار ابو طالب بالکل اپنے بابا حضرت عبد المطلب کی طرح شریف النفس تھے۔
جس طرح جناب عبدالمطلب کو عرب کے لوگ، مکہ کے لوگ شیخ بطحا کے لقب سے پکارتے تھے، آپ کے بعد بالکل جناب ابو طالب کو بھی شیخ بطحا کے لقب سے یاد کیا جاتا، شیخ بطحا کے لقب سے پکارا جاتا۔ اور جس طرح حضرت عبدالمطلب کے لیے سین حرم میں مسند بچھائی جاتی تھی، وہاں لوگوں کے فیصلے کیے جاتے تھے، جناب حضرت عبدالمطلب کے بعد جناب ابو طالب آپ کے جانشین مقرر ہوئے، اور سین حرم میں بالکل اسی طرح مسند بچھائی جاتی تھی۔ سرکار ابو طالب اس مسند پہ تشریف فرما ہوتے اور لوگوں کے درمیان ان کے فیصلے کرتے تھے، اور کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کیے گئے فیصلے کو کوئی چیلنج کر سکے۔ جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے فیصلے کو حرف آخر مانا جاتا تھا، اور جہاں بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم سرکار ابو طالب کا احترام کرتے تھے، عرب کے دوسرے قبائل بھی آپ کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ سرکار ابو طالب وہ ہیں جنہوں نے ہمارے نبی مرسلین، نبی خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش فرمائی، اور آپ کے بارے میں، آپ کے ایمان کے بارے میں لوگوں کے جو بالکل جارحانہ نظریات ہیں، میں ان کے لیے ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گی۔ بہت سارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے جناب ابو طالب کے ایمان پر بہت کچھ بیان فرمایا، لیکن میں ایک حدیث جو میں نے جس کا انتخاب کیا ہے، جناب محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان ابو طالب پہ اگر بات کی جائے، اگر ایک ترازو لیا جائے اور ترازو کے ایک پلڑے میں تمام خلائق کے ایمان کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ابو طالب کے ایمان کو رکھ دیا جائے، تو ابو طالب کے ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہ حدیث رسول کا مفہوم ہے، الولد سر ابیہ، کہ بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے۔ جو بیٹے میں ہوگا وہ باپ کی تربیت کا اثر ہے، وہ باپ کی تاثیر ہے، وہ باپ کی کمپنی ہے، وہ باپ کی پرورش ہے، وہ باپ کی تربیت ہے۔ جناب امیر المومنین، جو کہ امیر المومنین ہیں، امام المتقین ہیں، خیر الصالحین ہیں، خیر العمل ہیں، جو کہ نفس رحمان ہیں، جو کل ایمان ہیں، تو جس کا بیٹا کل ایمان ہو، اس باپ کے ایمان کی حد کا اندازہ کوئی کیا کرے گا؟ اس باپ کے ایمان کی حد تو بے حد ہوگی۔ اور جب کسی کافر نے طنزیہ لہجے میں سرکار مولا امیر المومنین بادشاہ سے کہا تھا کہ یا علی ابو کا فی النار، ہم نے سنا ہے کہ آپ کا باپ جس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا وہ تو جہنم میں ہوں گے، اس وقت جناب امیر المومنین کے چہرے پہ جلال آیا، اور اس بندے کی طرف دیکھ کر آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے، انا قسیم الجنت والنار، میں علی جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں۔ میرے مولا نے فرمایا کہ تم میرے باپ کی فکر چھوڑو، تم اپنے باپ کی فکر کرو کہ تمہارے باپ کا کیا ہوگا، کیونکہ جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا میں۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کا تذکرہ، ایمان کی بات ہے، اس کے ایمان کی حد کیا ہوگی؟ سرکار عمران، سرکار ابو طالب، جس کا بیٹا کل ایمان ہے، جس کا بیٹا کل ایمان ہو، اس کے اپنے ایمان کی حد کا کوئی اندازہ کیسے لگا سکے گا؟ سرکار ابو طالب، سرکار عمران، جنہوں نے اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کر دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ آپ بہت اچھے بے مثال ادیب تھے، ایک شاعر تھے، اور آپ نے شان رسالت میں بہت سارے اشعار لکھے، آپ نے ترویج دین میں بہت سارے کلام لکھے، جیسا کہ معصومین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنے بچوں کو ابو طالب کے اشعار پڑھایا کرو۔ جناب ابو طالب، جنہوں نے کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، جب اعلان رسالت ہوا اور کہا گیا کہ اپنے اقربا سے آغاز کیجئے، اپنے گھر سے آغاز کیجئے، تو اس وقت جناب ابو طالب ایمان لے کے آئے، سرکار محمد مصطفیٰ کے لائے ہوئے دین کو سچا کہا۔ سرکار عمران نے، سرکار ابو طالب نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر قدم پہ نصرت فرمائی، ہر قدم پہ حفاظت فرمائی، اور خود ہی نہیں بلکہ جاتے ہوئے جب دنیا سے گئے تو یہ وصیت فرمائی کہ یا علی میرے بعد محمد کا خیال رکھنا، اور میرے بعد مصطفیٰ پہ آنے والی ہر مصیبت کو خود پہ لے لینا۔ میرے محمد مصطفیٰ کو آج تک نہ آپ آقائے دو عالم سے بہت محبت کرتے تھے،
بہت پیار کرتے تھے۔ سرکار ابو طالب کے ایمان پر میں چند اشعار آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گی۔ جس کو بھی محسن اسلام کا عرفان نہیں، جس کو بھی محسن اسلام کا عرفان نہیں، وہ مسلمان ہے مگر صاحب ایمان نہیں، وہ مسلمان ہے مگر صاحب ایمان نہیں۔ جس میں سب سورہ ہیں اور سورہ عمران نہیں، وہ کوئی اور صحیفہ ہے وہ قرآن نہیں۔ داغ نطفوں کے لیے بیٹھے ہیں جو اہل عرب، اتنے کم ضرب ہیں کہ اب تک بھی پشیمان نہیں۔ شکر حق ہے کہ علی باپ سے پہچانے گئے، ورنہ کچھ لوگوں کے تو باپوں کی بھی پہچان نہیں۔ اے محمد کے نگہباں، اے رسالت کے امین، تو بھی کافر ہے تو پھر کوئی مسلمان نہیں۔ بے شک سرکار ابو طالب تاریخ کے مطابق ایک تاریخ 7 رمضان المبارک بتائی جاتی ہے آپ کی وفات کی، آپ کی رحلت کی، اور ایک 26 ربیع الاول جناب سرکار ابو طالب بعثت کے 10ویں سال اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، اور بالآخر یہ مہربان باپ سرکار عمران جب دنیا سے رخصت ہوئے تو مولا کل حضرت علی امیر المومنین روتے ہوئے نبیوں کے سلطان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ یا سیدی یا مولائی، میرے بابا اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ تو جناب ختمی مرتبت نے فرمایا یا علی، آپ تجہیز و تدفین و تکفین کا انتظام کیجیے۔ جناب سرکار ابو طالب کو غسل دیا گیا، اور غسل دینے کے بعد روایات میں ہے کہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے قریب آئے اور 4 مرتبہ سرکار ابو طالب کی پیشانی کو دائیں جانب سے چوما، 3 مرتبہ بائیں جانب سے چوما، اور اتنا روئے کہ ایک تاریخ میں کتاب میں لکھا ہے یبکا بکان شدیدہ، شدید روئے اور رو کر کہنے لگے اے میرے چچا، آپ ہی وہ ہیں جنہوں نے بچپن میں مجھے پالا، یتیمی میں میری پرورش کی، اور جب میں جوان ہوا تو آپ نے میرا ساتھ دیا۔ اے میرے چچا، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ میرا خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ وہ محمد عربی، وہ سرکار دو عالم، وہ آقائے دو عالم جن کے لیے دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے قدم قدم پہ میرا ساتھ دیا، آپ نے ہر قدم پہ میری تصدیق کی، میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی عمر مبارک 80 سال سے بھی زیادہ ہو چکی تھی۔ دنیا سے رخصت ہوئے سرکار ابو طالب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سرکار عمران ابو طالب کا جنازہ چلا تو محمد مصطفیٰ آگے آگے چلتے جاتے اور روتے جاتے، اور اسی سال جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ دنیا سے رخصت ہوئی، اور اسی سال جناب سرکار ابو طالب جناب محمد مصطفیٰ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ اور جب سرکار عمران دنیا سے رخصت ہوئے تو اسی رات جبرائیل یہ وحی لے کر حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ تو درود و سلام کے بعد ارشاد فرما رہا ہے کہ اب مکہ میں آپ کا کوئی ہمدرد نہیں رہا، اب آپ مکہ کو چھوڑ دیجیے۔ وہ ابو طالب جن کے جانے کے بعد محمد کا کوئی حامی و ناصر نہ ہو، کوئی ہمدرد نہ ہو، وہ محسن رسالت، وہ محسن ایمان، وہ محسن اسلام، وہ نگہبان رسالت جناب ابو طالب علیہ السلام، ہم اس پردرد اور پرسوز موقع پر الاجل ٹی وی کی جانب سے، الاجل ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے، الاجل ٹی وی کے CEO چودھری اعجاز حسین کی جانب سے تمام مومنین اور بالخصوص اپنے وقت کی حجت دوراں امام العصر کی بارگاہ میں ان کے جد امجد کی وفات کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ پاک پروردگار عالم اور ہمارا پردے میں بیٹھا ہوا امام ہمارا یہ پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔